قبیلہ بنی زرہم کے لوگ مکے کی راہ سے تجارت کرنے ملک شام جایا کرتے تھے، چونکہ اس وقت زیادہ تر قبیلے ملک شام سے ہی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس بار بھی زرہم قبیلے کا یہ قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ لوگ دن میں سفر کرتے اور رات میں آرام کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب ایک سنسان وادی میں پہنچا تو قافلے کے لوگوں نے قریب ہی کچھ پرندوں کو اڑتے دیکھا۔ قافلے کا سردار یہ سوچ کر حیران تھا کہ اس سے پہلے تو یہاں کسی پرندے کو نہیں دیکھا، ایسی خشک زمین میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں، ایسے میں یہ پرندے یہاں کیوں اڑ رہے ہیں؟ جبکہ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہاں پانی ضرور ہے۔ قبیلے کے سردار نے حقیقت کا پتہ لگانے ایک آدمی کو اس جگہ بھیجا۔ وہ آدمی اس جگہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس آدمی نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک نیک خاتون چھوٹے سے بچے کے ساتھ بیٹھی ہے اور ان کے پاس صاف پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ آدمی حیران ہو گیا۔ اس نے واپس جا کر اپنے سردار سے سارا حال بیان کیا۔ قبیلے کا سردار اپنے قافلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر اس نیک خاتون کے پاس آیا۔ بولا، اے عورت، تم کون ہو اور اس سنسان وادی میں تم اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ تنہا کیا کر رہی ہو؟ ایسے خشک زمین میں یہ پانی کا چشمہ تمہیں کس نے فراہم کیا؟ بی بی حاضرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام حاضرہ ہے، خدا نے اپنے فضل سے مجھے یہ بچہ عنایت کیا ہے اور اس کے ہی توفیل سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ قافلے کا سردار بی بی حاضرہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اگر حکم ہو تو ہماری قوم یہاں آ کر آباد ہو جائے، اس طرح آپ کی تنہائی اور وحشت بھی کم ہوگی۔ آپ ہمیں اس پانی میں شریک کر لو، ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کر لیں گے۔ بی بی حاضرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں قافلے والوں نے اپنے قبیلے کے باقی بچے لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور جلد ہی زرہم قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ انہوں نے وہاں مکان بنائے اور حضرت اسماعیل کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اس طرح حضرت اسماعیل کی پرورش کا غیب سے انتظام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال اپنے بیٹے اور بیوی سے ملنے یہاں آتے اور مل کر واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی ہوئی تو بی بی حاضرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی جدائی سے غمگین ہوئے۔ اب ان کا دل وہاں رہنے سے اچاٹ ہو گیا۔ قوم کے سردار اور ذمہ دار لوگ حضرت اسماعیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بڑی منت اور سماجت سے ٹھہرایا اور اونچے خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ حضرت اسماعیل کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر جنگل میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی حاضرہ کے انتقال کی خبر ہوئی تو آپ بہت اداس ہوئے۔ اسی اداسی میں آپ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس روز حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کی بیوی سے حال پوچھا اور دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں ہیں۔ ان کی بیوی حضرت ابراہیم کو پہچان نہ سکیں۔ جواب دیا کہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا گزر بسر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہنے لگی، ہم سخت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں اور بڑے دکھ اور تکلیف میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب اسماعیل شکار سے واپس آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور میرا ایک پیغام ان تک ضرور پہنچا دینا۔ کہنا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ایسی چوکھٹ ہرگز پسند نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر واپس اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جب شام کو گھر آئے تو بیوی نے ان سے سارا حال بیان کیا اور حضرت ابراہیم کا پیغام بھی سنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے، اور گھر کی چوکھٹ سے مطلب تو ہی ہے۔ تو بے ادب اور بے سلیقہ ہے،
اس لیے میرے بزرگ باپ کو تو پسند نہیں آئی۔ ان کا اشارہ یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو خود سے جدا کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت اسماعیل نے پہلی بیوی سے الگ ہو کر ایک دوسری نیک خاتون سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم جب اگلی بار بیٹے سے ملنے مکہ تشریف لائے تو اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اس نیک خاتون بیوی نے آپ کی بڑی تعظیم کی، گھر میں جو روٹی تیار تھیں حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھ کر روٹی کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس بیوی کی خدمت اور نیک سیرت دیکھ کر آپ نے چلتے وقت فرمایا، سنو بیٹی، اسماعیل سے کہنا کہ تیرے گھر کا آستانہ بہت مناسب ہے اور ہماری طبیعت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل شکارگاہ سے لوٹ کر واپس گھر آئے تو بیوی نے ان سے سارا حال بیان کیا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، اے خوش قسمت خاتون، وہ میرے باپ تھے اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ اس آستانے کو قائم رکھوں اور تجھ کو خود سے جدا نہ کروں، اور جہاں تک ہو سکے تیری ناز برداری اور غم گساری کروں۔ تورات کے بیان کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں پہلے اپنی ختنہ کرائی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کی ختنہ اور تمام خانہ زادوں یعنی گھر والوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ یہی ختنے کی رسم آج بھی ابراہیمی ملت کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔